اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر جماعت کے ہونہار طالب علموں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے آپ کو غزل کے بارے میں جانکاری دی، غزل کی حیت اور غزل کے بارے میں آپ کو جانکاری دی۔ آج ہم ولی محمد ولی دکنی کی غزل نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ اپنی درسی کتاب کا 117واں پیج نکالیں گے تو ہم اس کا بغور مطالعہ پہلے میں پڑھوں غزل، تو آپ دھیان رکھیے۔ بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر، جگ ہسائی نہ کر خدا سو ڈر، ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر، اس سو جو آشنائی ڈر کر ہے، آشنائی نہ کر خدا سو ڈر، آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر، اے ولی غیر استانۂ یار، جب سائی نہ کر خدا سو ڈر۔ تو اس کے جو کچھ نئے الفاظ ہیں، بے وفائی یعنی دغا بازی، جگ ہسائی یعنی کہ لوگوں کی ہنسی مذاق، ہے جدائی، جدائی یعنی جدائی میں زندگی مشکل۔ پہلا شعر پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلع ہے بے وفائی یعنی دغا بازی نہ کر خدا سو ڈر، جگ ہسائی نہ کر خدا سو ڈر، جگ ہسائی یعنی دنیا کے لوگوں کی ہنسی مذاق، اس سے ڈر۔ تو ولی اس پہلے شعر یعنی مطلع میں کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میری ساتھ دغا بازی نہ کر اور خدا سے ڈر، کیونکہ خدا کسی کے ساتھ دغا بازی کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر، یہ سو ڈر جو ہے یہ پرانے جو ابتدائی دور میں اردو کی یہ حیت ہے۔ سو کا مطلب ہے سے، خدا سو ڈر یعنی خدا سے ڈرنا، جگ ہسائی نہ کر خدا سو ڈر، اس کا مطلب ہے خدا سے ڈر، سے سو۔ تو پہلے سو سے کے بدلے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ ولی دکنی کی جو غزل ہے اس میں یہ پرانے الفاظ جو اب ہماری اس اردو میں نہیں رہے ہیں، تو یہ الفاظ وہ ہیں جو پہلے پہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس پہلے شعر میں ولی دکنی اپنے محبوب سے دغا بازی نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے اور خدا سے ڈرنے کی بات کرتا ہے کہ دغا بازی کرنے سے اللہ یعنی خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو دوسرا شعر اس کا ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر، ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر۔ تو اس دوسرے شعر میں ولی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی کی وجہ سے میری زندگی انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہے، میں آپ کی جدائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، آپ کی جدائی کے بغیر میرا جینا بہت ہی مشکل ہے، آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر، اے میرے محبوب میرے ساتھ جدائی نہ کر، یعنی کہ آپ مجھ سے مل جا، آپ میری حالت پر رحم کر کے مجھے جدائی کی سزا دے، خدا سے ڈر۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جو غزل کا ہر ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ تو پہلے شعر میں آپ نے دیکھا کہ ولی محبوب کے ساتھ دغا بازی کرنے سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور خدا سے ڈرنے کی، اور دوسری میں جدائی اس بات کی کرتا ہے کہ محبوب سے جدائی کی وجہ سے میری زندگی بہت ہی دشوار ہے اور میری حالت پر اب رحم فرما اور خدا سے ڈر۔ تو تیسرا شعر اس کا اس سو جو آشنائی ڈر کر ہے، آشنائی نہ کر خدا سو ڈر، آشنائی کا مطلب ہے دوستی۔ تو شاعر کہتے ہیں اے میرے محبوب،
پیارے آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ ڈر سے اس دوستی کی حالانکہ وہ دوستی کے قابل نہیں ہے. تو آپ کسی دوسرے کے ساتھ دوستی جو دوستی کے قابل نہیں ہے اس سے دوستی کر سکو کو خدا سے ڈر اور جو چاہنے والے ہیں اس کے ساتھ دوستی کر. تو اس میں تیسرا شعر اس کا ہے آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر. آرسی کہتے ہیں آئینہ دار انگوٹھی کو. آرسی مغرور یعنی تکبر غرور کرنا, خود نمائی نمائش کرنا. تو اس شعر میں فرماتے ہیں آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور, یعنی کہ شاعر کہتے ہیں اے میرے محبوب آئینہ دار انگوٹھی پہننے ہوئے یوں آپ گھمنڈ اور غرور نہ کر, نمود نمائش کا اظہار نہ کر بلکہ خدا کے خوف سے ڈر. خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر, یعنی کہ اپنے آپ کی نمائش یعنی نمود نمائش کا اظہار نہ کر بلکہ خدا کے خوف سے ڈر. تو اس کا آخری شعر اس کو مقدہ کہتے ہیں. اس میں شاعر اکثر بیشتر اپنا تخلص یعنی کہ جو اس کا قلمی نام ہوتا ہے, جیسے اسد اللہ خان کا غالب, اسی طرح ڈاکٹر اقبال کا اقبال, اسی ولی محمد ولی کا ولی. تو اے ولی غیر استان یار جبسائی نہ کر خدا سو ڈر. جبسائی یعنی کہ محبوب کا آستان یار, جبسائی یعنی کہ سجدہ کرنا, آستان یار محبوب کا ٹھکانہ. اے ولی غیر آستان یار جبسائی نہ کر خدا سو ڈر. تو شاعر یعنی ولی مقطع یعنی آخری شعر میں اپنے آپ سے مخاطب کر فرماتا ہے کہ اے ولی کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا نہ رگڑ, یعنی کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اپنا ماتھا یعنی محبوب کے سامنے اپنا ماتھا نہ رگڑ, یعنی کسی کے سامنے نہ جھک بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے خالص اس کی عبادت کر. تو یہ پہلی غزل تھی. تو آپ اس کا مطالعہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. تو جو اس کے نئے الفاظ ہیں ان کو آپ بغور دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہے سو کی مطلب کہ سے, یہ پرانے الفاظ ہیں. اسی طرح آشنائی واقفیت تعلق پیدا کرنا, خود نمائی اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا, جگ دنیا آرسی آئینہ دار انگوٹھی آستانہ یار محبوب کا ٹھکانہ. یہ اس میں کچھ نئے الفاظ تھے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ غزل پوری طرح سمجھ آئی ہوگی. تو آپ گھر میں اس کا دوبارہ مطالعہ کریں تاکہ یہ پوری طرح آپ کو سمجھ آ سکے. تو اگر اس میں کسی شعر کا آپ کو تشریح کرنی ہوگی تو آپ اسے اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پہلا شعر پوچھتا ہے آپ کو آئے گا تو بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر جگ ہسائی نہ کر خدا سو ڈر. اس میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ شعر یا اگر اس کے کچھ اشعار اور آئیں گے تو اس طرح لکھ سکتے ہیں آپ یہ اشعار یا شعر ولی دکنی کی ایز غزل سے لیے گئے ہیں, جس میں ولی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب مجھ سے بے وفائی نہ کر خدا سے ڈر. تو جو دنیا کے لوگ ہیں وہ مجھ پر ہنسیں گے تاکہ اس کا محبوب بے وفا نکلا, تو اس وجہ سے آپ خدا سے ڈر. تو اس طرح آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. تشریح میں آپ کو شاعر کا نام ضرور لکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کا ایک نمبر ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ یہ غزل گھر میں دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے تاکہ یہ پوری طرح سمجھ آ سکے. باقی وسلام.